ادارے میں کلاسیکل میوزک کی اسٹوڈنٹ ہیں. ان کے استاد مسلم شگن نے ان کو یہ منقبت سکھائی ہے. اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں. ماہم فراز. شاہ نجف کے باشی مولا، شاہ نجف کے باشی مولا، دکھیان کے سنو بین، شاہ نجف کے باشی مولا، شاہ نجف کے باشی. لال کی مشکل حل کر دو، لال کی مشکل حل کر دو، صدقہ حسن حسین کا، شاہ نجف کے باشی مولا، شاہ نجف کے باشی. آج ہمارا پہلا دن ہے باب العلم کے عنوان سے. ہم نے شہ روزہ یہ نشست رکھی ہے حضرت علی کے حوالے سے. تو آپ جیسے جانتے ہیں سید ساجد عباس ہمارے ہست و نیست پر خطاطی کے ٹیچر ہیں، اور کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو ہدایت اور فضیلت کے آپ نے فرمایا تھا نا کہ آپ گفتگو کرنا چاہیں گے امام علی کے حوالے سے. تو بسم اللہ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. یہ سعادت ہے میرے لیے، اور ہمیشہ سے یہ ذکر جو ہے یہ سعادت اور انسان کے لیے ایک شرف کا باعث رہا ہے. جب تیمور صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ مجھے کچھ بولنا ہے، گو کہ مجھے بولنا نہیں آتا، یہ ان کا حسن نظر ہے کہ یہ ہمیشہ مجھ پہ اس طرح کی کرم فرمائی کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کا شکریہ. تو سوچا کہ کیا کس چیز پہ کہا جائے، کیا پہنچانے کی کوشش کی جائے پیغام جو ہے. ہمیشہ سے میری جو بھی ایک ادنا، نہ تو میں کوئی عالم ہوں نہ کوئی، لیکن ایک ادنا سی کوشش ہے کہ ایک پیغام ان ہستیوں کے حوالے سے ہماری جو زندگیوں کو، کیونکہ آج ضرورت ہے ہمیں، ہر فرد، یہ انسان کی ضرورت تو ہمیشہ سے رہی ہے. اس کی پیاس، اس کی جو فطری پیاس ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ کرے دے، غلط صحیح میں فیصلہ کرے، کچھ اخذ کرے. خدا تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اس میں جو رستے ہمیں دیے گئے ہیں
اس رستے میں سے کسی ایک کا انتخاب ہمیں کرنا. تو اس میں پھر ایک جو عنوان ذہن میں آیا وہ ایک تھا فضیلت اور پھر فضیلت بعنوان ہدایت. فضیلتوں کا ذکر ہمارے ہاں چلتا ہے جب بھی ان مقدس ہستیوں کا ذکر آتا ہے, اور فضیلتیں بھی ایسی کہ جن کو جب بیان کیا جاتا ہے تو عقل اور شعور جو ہے وہ دنگ رہ جاتی. یہ کیا ہستیاں تھیں؟ عزیزان, یہی نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اس پہ کچھ بات کی جائے کہ ہم عموماً جب فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا وہ محض ایک ذکر محض ہے؟ ایک فضیلت کا ذکر جب زبان سے جاری ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر ہے سننے والے کے لیے, میرے دل سے؟ جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر کی جو دنیا ہے یہ جہان کبیر ہے اور باہر کی دنیا کو جہان صغیر کہا گیا. تو یہ جہان صغیر اور کبیر کا جو تعلق ہے, جب یہ فضیلتیں بیان ہوں تو کیا یہ اس دونوں جہانوں میں کوئی ہمیں تبدیلی محسوس ہوتی ہے؟ یہی فضیلت بعنوان ہدایت ہے. میں نے جو اپنے تئیں ایک چیز کو دیکھا کہ ہمارے ہاں, اب دیکھیں یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. اور ان کے پوری تسلسل کے ساتھ ایک حدیث ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, ذکر کرنا عبادت ہے. پھر ایک جگہ میں نے اور پڑھا کہ آنکھیں جب آپ کے فضائل کو پڑھتی ہیں تو آنکھوں کے گناہ دھلتے ہیں. زبان سے جب یہ ذکر جاری ہوتا ہے تو زبان کے گناہ جھڑتے ہیں. آپ کے فضائل کو لکھا جائے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں. سماعت جو سنتی ہے تو کانوں کے گناہ جھڑتے ہیں. تو کنٹینٹ میری کوشش ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں جو ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اچھا, اس میں ایک باریک بات بھی ضرور میں کروں گا کہ میرا بنیادی طور پہ آج کا مدعا وہی ہے جو میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. امید ہے اللہ پاک مجھے ہمت بھی دے, توفیق بھی دے, اور میری زبان میں بھی یہ طاقت عطا فرمائے کہ یہ بات آپ تک پہنچا سکوں. بنیادی طور پہ, خاص طور پہ جب مولا علی علیہ السلام کی بات ہوتی تو جو فضیلتیں آپ کی ذات مقدس سے وابستہ ہیں, منسلک ہیں, جن کا بیان ہے اور جو تقریباً متفق علیہ ہیں, اس میں کسی بھی صاحب نظر, صاحب دل, صاحب روح کو کبھی بھی کوئی تردد نہیں رہا ان احادیث کو یا ان روایات کو بیان کرنے میں. لیکن ایک چیز مجھے ضرور میں نے جتنا یہ فضیلتوں کا سفر دیکھا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ ذکر علی عبادت ہے تو پھر عبادت ہے, لیکن اس سے ایک قدم بڑھ کے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب فضیلت کا ذکر کیا گیا, اب یہ ذکر محض رہنا چاہیے, ایک دیو مالائی قصہ بن جائے ہمارے لیے, ہم ان کو بہت کوئی سپیریئر مخلوق سمجھیں, اس دنیا سے ماورا کہیں بہت دور کی مخلوق جس کی فضیلوں تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں. اچھا, یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ ہم نے عبادت تو کر لی, لیکن میری نظر میں, میرے نزدیک یہاں پہ ہمارا وہ جو ہدایت کے ساتھ تعلق تھا فضیلت کا, وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ بھئی ہم تو ان جیسے نہیں بن سکتے, بس ان کا ذکر کریں گے, ٹھیک ہے, باقی ہم سب عاصی ہیں, خدا ہم سب کی مغفرت کرے, ہم سب پہ اپنی رحمت و مغفرت نازل کرے اول و آخر. لیکن یہاں پہ پھر ایک اور نقطہ بھی آتا ہے, میں نے دوسرا پہلو بھی دیکھا کہ جو لوگ اس کو ہدایت کے عنوان سے اپنانا چاہتے ہیں وہ پھر اتنے عملیت پسند بن جاتے ہیں کہ جو شخصیت کے اپنا رتبہ ہے
وہ اس سے بھی اس کو لے کر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا نقطہ رہا ہے جس پہ سمجھیں سوچیں بھی بٹ گئیں، اور ہم فضیلت کو بھی سمجھتے اور فضیلت کے ساتھ منسلک جو ہدایت کا پہلو ہے اس کو بھی سمجھتے، تو بجائے یہ ہوا کہ ہم نے فضیلت کو علیحدہ پکڑ لیا اور ہدایت کے عنوان کو علیحدہ پکڑ لیا، تو اس میں جو کلیش آیا، امید ہے کہ میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں آپ تک، تو اس میں جو کلیش آیا اس میں وہ جو بنیادی نقطہ تھا کہ انسان کو جو کمال کی طرف جانا ہے، جس کا کمال کی طرف سفر ہے، یہ ہستیاں کیوں ہمارے پاس آئی تھیں؟ اگر فقط ان کی توصیف مقصود تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے، تو یقین کیجئے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی تعریف کے لیے ہم سے بہت بہتر مخلوق ہیں، اور جیسی وہ ثنائی اور تعریف کر سکتے ہیں وہ ہمارے بس کی کہاں۔ لیکن ہمارے پاس ان کا آنے کا مقصد ہماری زندگیوں کو کمال تک پہنچانا۔ تو میں مثال ایک دے کے اس نقطے کو مزید کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت کر سکوں، کہ جیسے ایک خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، کہ آپ نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ میں پوچھ لو مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتے، کہ میں علی آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ بجائے کہ اس چیز کو اکنالج کیا جاتا معذرت، اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو سستی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جو دعویٰ کر رہی ہے، ہم کچھ ایسا جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً آسمانوں کے راستے کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جواب میں ان سے عجیب و غریب سوال پوچھے گئے۔ آپ خود فرماتے ہیں، اچھا مزے کی بات ہے کہ کوفے سے باہر ایک کنواں تھا، تو مولا آدھی رات کو تشریف لے جاتے تھے اس کنویں پہ، اور اس کنویں میں کمر تک اپنے آپ کو الٹا دیتے تھے اور وہاں اپنا حال دل کہتے تھے۔ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ اس سینے میں علم کے سمندر موجزن ہیں، لیکن افسوس کہ اس سے استفادہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اب دو حالتیں ہیں، یا تو فضیلتوں کا انکار کر دیا جاتا ہے اور سرے سے ہی وہ جو کمال تک انسانی عقل و ذہن سوچ کا سفر جاری ہو سکتا تھا شرف انسانیت کی طرف، وہ سرے سے ہی اس کا رستہ اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ تو فضیلت کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں، یہ ہمارا ٹریک ہونا چاہیے۔ میں اس میں یہ نقطہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بہتر طریقے سے عرض کر سکوں۔ جتنی فضیلت کو ہم سمجھیں گے، فضیلت پہ بعض اوقات ہمارے ہاں عموماً جو اعتراض آتا ہے کہ ان کی ہستیوں کو شاید بہت بڑھایا جا رہا ہے، یہی اعتراض ہمارے ہاں اولیاء پہ بھی کیا جاتا ہے، بزرگان دین ہیں ان پہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک سفر ہے، ایک چین ہے، جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہستیاں، ان کی فضیلت کیا ہے، یہ کس عروج پہ ہیں، یہ کس شرف پہ ہیں، کس کمال پہ ہیں، اور اس فضیلت کو جب ہم اپنا ایک نشان منزل قرار دیتے ہیں، تو پھر یقین کیجئے کہ ہمارا سفر اسی وقت اس شرف کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ چیز نہیں ہو رہی۔
ہم یا تو فضیلتوں کا انکار کر رہے ہیں، یا جب فضیلت کو بعنوان ہدایت مان لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو اپنی سطح پہ لا کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حادثہ مسلسل ہے، اور اس حادثے کی وجہ سے ہم کسی بھی نظریے یا کسی بھی سوچ کو درست طریقے سے اپنی زندگیوں میں جگہ دے کے اپنا جو سفر ہے وہ شرف اور کمال کی طرف شروع نہیں کر پا رہے۔ اور جنہوں نے سمجھا، جنہوں نے فارمولے کو سمجھ لیا، وہ دیکھیے کہ وہ کسی عارف باللہ سے پوچھا گیا کہ علی کے ماننے والے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو طے الارض ہوتا ہے یہ اولیاء سے منسلک ایک صفت ہے کہ چشم زدن میں کہیں سے کہیں پہنچ جانا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا یہ اہل بیت کا ہی خاصہ ہے یا عام انسان کے لیے بھی یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اہل بیت کے ہم جیسے نوکر ہیں، یہ ان کا کام۔ تو کہاں ان کا اوج کمال، کہاں ان کا شرف، کہاں ان کا۔ اس میں ایک مثال اور میں عرض کرتا ہوں کہ مولا نے اپنے صحابی کو ایک مرتبہ وضو کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ یہ وضو ایسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ اس میں سے امید ہے کہ بات پہنچا سکوں گا اس مثال کے ذریعے۔ یہ فرمایا کہ یہ وضو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے جب قطرے گرتے ہیں تو اس سے خدا فرشتے خلق کرتا ہے۔ پھر آپ نے وہ وضو کر کے دکھایا، اور اس میں اول و آخر آپ نے جیسے وضو شروع کیا کہ اس کے ایک ایک لمحے پہ آپ نے جو دعائیں اور خدا کو، رب العزت کو، خدا وحدہ لا شریک کو جیسے پکارا۔ تو اب دیکھیے یہ فضیلت ان کی تھی کہ یہ وضو کیسے کر رہے ہیں۔ وہ جس طریقے سے خدا کو یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کو یاد کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اول و آخر وضو کو انجام دیا۔ اب یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ تو مولا آپ کا کام ہے، آپ ہی ایسی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ہی ایسی وضو کر سکتے ہیں کہ جس کے قطرے جب گریں تو اس سے فرشتے خلق ہوں۔ نہیں، مولا یہ کیفیت اپنے مصاحب، اپنے جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسے وضو کرو۔ جب تم ایسے وضو کرو گے تو تمہارے وضو کے ٹپکتے ہوئے پانی سے فرشتے خلق ہوں۔ دیکھیں فضیلت مولا کی ہے، دعا وہ تعلیم فرما رہے ہیں، کیفیت وہ بیان کر فرما رہے ہیں، لیکن وہ فضیلت سے منسلک ہدایت کا جو ٹریک ہے اس پہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو وہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اس فضیلت کے پیچھے ہدایت کا راستہ یہ۔ تو ہمیں ان ہستیوں سے متعلق جب فضیلتوں کا ذکر ہوتا ہے تو محض فضیلت کو ایک فضائل کا ذکر سمجھ کے سن کے میں یہ تو نہیں کروں گا کہ کیونکہ مجھے میری ہستی نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کسی قسم کا گمان قائم کروں کہ فلاں یہ سوچتا ہے یا فلاں یہ سوچتا ہے، لیکن یہ سفر، یہ بات صرف یہیں پہ رک نہیں جانی چاہیے۔ ہم ان کے اوج کمال کو سمجھیں، ان کی فضیلتوں کو سمجھیں، اور اس فضیلت کو سمجھنے کے بعد اس میں جو ہدایت کا پہلو ہے اس کو اپنے ساتھ منسلک کر کے اسی رستے پہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وہ جتنی بلندی پہ ہم ان کو دیکھیں گے ہمارا سفر اتنی ہی بلندی پہ جائے گا، ہماری منزل اتنی ہی بلندی پہ ہوگی۔ تو یہ ہوا، یہ ہو رہا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہوگا۔ جن جن ہستیوں نے پہچانا ان کو، جن کو آج کے دور میں ہم اولیاء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، ان کی زندگیاں مختلف کیوں ہیں؟ یہی فضیلت بعنوان ہدایت کا جو پہلو ہے انہوں نے اس کا ادراک کیا،
فضیلت کو محض فضیلت کے طور پہ نہیں لیا، اس میں سے جو ہدایت کا عنوان لے کے فضیلت کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا ویسے سمجھا، اور پھر وہ بھی اسی عروج پہ پہنچے. اسی عروج پہ تو نہیں کہہ سکتے 12، لیکن دیکھیے کہ اسی رستے پہ چلے اور پھر انہیں جو عروج ملا، تو یہ دیکھیے کہ سلسلہ کتنا خوبصورت بنتا ہے کہ ایک عام ماننے والا ہے، اس کا یہ رتبہ ہے، تو علی کا رتبہ کیا ہوگا؟ علی یہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں، محمد کا ادنا سا غلام صلی اللہ علیہ وآلہ، اور محمد فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنے رب وحدہ لا شریک کا ایک بندہ ہوں. تو وہ رب کتنا عظیم ہو. یہ سفر جتنا ہمارا شرف کی طرف سفر، کمال کی طرف سفر، ان فضیلتوں کو سمجھنے کے بعد شروع ہوگا. ہم جتنے عروج پہ جائیں گے، یہ ہستیاں نبوت، رسالت، اولیاء کی ولایت، خدا کی وحدانیت، بہرحال سیکوینس وہی ہے کہ اولیاء کی ولایت، رسالت اور خدا وحدہ لا شریک کی، اللہ وحدہ لا شریک کی جو وحدانیت ہے، وہ ہمیں اسی شرف کے ساتھ سمجھنا ہے. تو امید ہے کہ میں ناچیز میری زبان اس قابل ہو سکی ہے کہ میں کچھ بات آپ لوگوں تک پہنچا پایا ہوں. مجھے یہ عنوان لگا دل کو، اور میں نے کوشش کی کہ یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانے کی صحیح چیز ہے. تو باقی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کچھ کہنے کے قابل ہو سکا یا نہیں. جی جی ماشاءاللہ، بہت ہی آپ نے جو ہے نا اہم ترین نقطہ اٹھایا ہے کہ انسان کو کچھ کرنا بھی تو ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، تو فضیلت بیان کرنا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر کیا بہت ہی خوبصورت، مجھے تو بہت ہی کارآمد اور مفید لگا ہے. اور اب ساتھیوں سے بھی پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، کوئی اس پہ آپ لوگ اپنا ریاکشن کو دینا چاہے. بابر بھائی آپ نے کراچی سے جوائن کیا ہے غالباً، بابر اگر میں صحیح پہچانا ہوں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتہ نہیں آپ نے کتنا سنا نہیں سنا، آپ اگر اس پہ کوئی ریاکشن دینا چاہیں تو بہت اچھا ہوگا. اور ابھی کسی نے جی تیمور بھائی، بہت فرسٹ آف آل تھینک یو فار ونس اگین فار آرگنائزنگ سچ اے بیوٹیفل پلیٹ فارم. اور ہمارے جو معزز ہستی جنہوں نے ابھی خطاب کیا، جزاک اللہ، آپ کو اللہ خوش رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کے ساتھ میں رکھے. بہت شکریہ. تو میرا خیال ہے بہت زیادہ اہم نقطہ ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وی آر ہیڈڈ ٹورڈس پولرائزیشن، اور غالباً بہت سٹارک ڈفرینس آ گیا ہے. اور جو بھی آج ہی میں دوپہر میں بلکہ بہت زبردست فوٹوگرافر ہیں جنہوں نے اولیاء کرام کی جو ہے وہ تصاویر کچھ کھینچی، تو وہ ان کی ٹاک سن رہا تھا، تو اس میں بہت خوبصورت بات ہوئی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا نام سن کے غیر مسلم جو ہیں وہ ریچولز اور ان سب چیزوں کا ان کے دماغ میں آتا ہے، سینٹس کا اور اولیاء کرام کا ذکر ان کے اس میں نہیں آتا. تو یہ بالکل ایک بہت اہم پہلو ہے، بلکہ یہی پہلو ہے. اور اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اہم سی بات ہے، جو بھی کوئی سینس میں مجھ جیسا عجیب سا بھٹکا ہوا انسان جو کہ سینس بنانے کی اگر کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم کیوں اور کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور آئے ہیں. میرا خیال ہے وہ بہت اہم بات ہے، اور اس کو ماڈرن ایرا کے کئی فقراء جو ہے اس بات کی میرا خیال ہے کہ اس کوشچن کو اٹھا سکے ہیں، کہ کیونکہ یہ ہر کسی کی دلی ایک تمنا، ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں بھیجا گیا ہوں میں یہاں پہ. بہت زبردست کانورسیشن تھی. تھینک یو سو مچ. شکریہ. بہت شکریہ. اور ساجد صاحب اور بابر بھائی، مجھے ایک تو حسن اتفاق ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہ بھی ایک طرف تو امام علی پر ہے اور دوسری طرف اولیاء لاہور پر ہے. تو جو ابھی سید ساجد عباس نے بات کی، وہ ان سینس اسی طرف ہماری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو جس طرف
کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ساجد صاحب وہ تصوفی کی بات کر رہے ہیں اصل میں. ان لوگوں نے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کی. یہ میں صحیح پہچانا ہوں ساجد صاحب؟ جی بالکل بالکل بالکل. آپ کا ماشاءاللہ، میں آپ کو مجھ سے کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ماشاءاللہ اس نے سماعت اور جو دیکھیے اس میں میں صرف ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں، باقی آپ اس میں کنٹینیو کیجیے گا کہ بنیادی طور پہ بات سمجھنے کی ہے. اس کنیکشن کو جس نے بھی سمجھا ہے وہ پھر اس دنیا کی سمجھیں کہ وہ زمین پہ رہا نہیں. ٹھیک، جس نے بھی اس کنیکشن کو سمجھ لیا وہ پھر زمین پہ رہا نہیں، وہ پھر شرف کی بلندیوں پہ پہنچا. تو وہ جو شرف کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے اسی کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اسی کو بزرگان دین کے طور پہ شمار کرتے ہیں. تو کیوں ان کے ایون کہ آج اگر کوئی ولی خدا کا ہمارے سامنے موجود نہیں بھی ہے تو اس کے آستانے پہ جا کے مجھے جو سکون ملتا ہے، ٹھیک، یا ان فضیلتوں کا جو ذکر سن کے ہمیں سکون ملتا ہے. لیکن اس میں الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ جب ہدایت آئے گی وہ ہدایت ہمیں اس فضیلت کے ٹریک پہ لے جائے گی سیدھا، اور پھر ہم اس اوج کے پیچھے پیچھے وہ کہ ان کے رتبے تک ہم نہیں پہنچ سکے. لیکن دیکھیں سمندر جو ہے وہ پیاسے کی سکت نہیں کہ سارا پی جائے، لیکن اس میں سے وہ بقدر حیثیت اپنی پیاس ضرور بجھا سکتا ہے. تو وہ جو ہم پیچھے پیچھے اس اوج کے رستے پہ چلیں گے تو پھر دیکھیے کہ وہی بات ہے، کہنے والے نے کہا کہ طے الارض، زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک چشم زدن میں پہنچ جانا یہ تو ان کے نوکروں کا کام ہے. تو نوکر کون ہے؟ یہی ولی اللہ کا ہے، یہی خدا کے جو مقرب ہستیاں ہیں یہی تو ہیں. تو ان کو آج دنیا مرجع خلائق ہیں، یہ ان کے مزارات ان کی. جی تیمور بھائی میں نے آپ کا وقت لے لیا. نہیں، وقت تو آپ کا ہی ہے. اور ابھی آپ نے جو تیسری بات ابھی جوڑی وہ بھی اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی. آج صبح ہم یہاں پہ کچھ لوگ موجود بھی ہیں، عقیلہ بھی تھیں، محسنہ بھی تھیں، راحیل بھی تھے، اور یہ آپ کو خود بھی بتا سکتے ہیں وقار بھی تھے. ہم لوگ 3-4 اولیاء کے مقامات پر گئے صبح صبح، اور مطلب ہے بیان نہیں ہو سکتا کہ ہر مقام پر کیا خوبصورت ماحول تھا. ایک تو آپ کا فیوریٹ تھا موج دریا گئے ہم، آپ کا ذکر بھی میں نے جی کیا کہ بہت مہربانی، بہت مہربانی. اس کو انہوں نے کافی تنگ کر دیا ہے، مگر پہلے کیسے مور بھی تھے اور سارا کچھ، اور جی بہت ابھی بھی بہت ہی خوبصورت کیفیت تھی. تو بہت بڑا ایک طرح سے لاہور کے شرف ہے کہ اتنے چپے چپے پہ اولیاء کے مزارات ہیں. اور وہی جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، تو اس پروگرام میں آج صبح ہم نے کوشش کی، ہم حضرت موج دریا کے مزار پر گئے. اس کے بعد داتا صاحب کے پیر بھائی حضرت حسین میرا حسین زنجانی صاحب کے مزار پہ گئے. جی 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 جی. پھر ہم جہانگیر اور شاہجہاں پیریڈ کے کشمیر سے آئے ہوئے بزرگ حضرت ایشان کے مزار پہ گئے. جی اور آخر میں پھر یہ تینوں سادات ہیں جو جی حضرت موج دریا ہیں، وہ اچ سے آئے تھے، بخاری نقوی. جی جی. آخر میں ہم پھر حضرت میاں میر کے دربار پر گئے. تو بہت ہی آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں کہ واقعی بیان نہیں ہو سکتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے پاس کہ ان یہ اولیاء کے نشانات ہی ہیں ان کی جو ہیں. جی کوئی اور بھی ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ کچھ بات جی کرنا چاہیں گے تو مجھے کچھ حوصلہ ہوگا کہ میں نے ٹھیک ٹھیک بولا. کوئی ضرور حصہ لیجئے پلیز. جی راحیل، آپ نے کامنٹ ابھی کیا کہ آپ کو بہت اچھا لگا بیان، تو آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا، اور کمپیکٹ گفتگو تھی اور پریسائز وے میں، اور لیکن انہوں نے کمپریہنسولی کور بھی کیا. اس میں بہت کچھ سمجھنے والا تھا، تو وقت کم تھا، اس میں اسی طرح کی گفتگو ہو سکتی تھی. اور اگر کسی کو کوئی ابھی اس میں کنفیوژن ہے تو وہ بھی پلیز اظہار کر دیں، کیونکہ اوپن فورم ہے، کوئی اس میں وہ تکلف تو ہے نہیں. تو لگ نہیں رہا کہ کوئی کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے. تو ساجد صاحب آپ کا میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا
اور آپ سب حاضرین کا بھی. اور آخر میں آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور بسم اللہ. شکریہ آپ کا، یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا شکریہ. ایک تو آپ کی سماعتوں کا شکریہ کہ جتنے بھی اذہان ہیں، دل ہیں، سماعتیں ہیں، اور یہ جو وقت ہے، یہ جس ذکر میں گزرا ہے، یہ عبادت میں گزرا ہے. تو اس عبادت کو سمجھیں کہ اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک موقع فراہم کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فضیلتوں کا سفر ہماری زندگیوں میں بڑا فریکوینٹلی بار بار ہمیں یہ روٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے، اسی رستے سے آنا جانا چاہیے صبح شام. تو یہ ہے کہ فضا دل کی معطر رہے تو انشاءاللہ دنیا آخرت معطر رہے گی. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا، آپ کے سننے کے لیے. اور میری طرف سے اگر کوئی حرف ناروا رہا ہو تو میں کم علم ہوں، بولنا نہیں جانتا، تو میری طرف سے معذرت ہے، مجھے معاف فرمائیے گا. اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور میری والدہ اور میرے والد اور میری والدہ مرحومہ مقورہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ توحید، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید تلاوت ضرور کیجیے گا. یہ میری طرف سے ضرور آپ انشاءاللہ. کو